اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں زیارت عاشوراء اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعائے القمہ کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ جو بندہ اس زیارت عاشوراء کو اور اس کے بعد دعائے القمہ کو پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی، خواہ وہ اپنے لیے ہو، اپنی اولاد کے لیے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہو، اپنے والدین کے لیے ہو، اپنے دوستوں کے لیے ہو، خداوند عالم وہ ضرور منظور و مقبول فرمائے گا۔ اور یہ زیارت عاشوراء یہ اللہ کی طرف سے ایک حجاب ہے، ایک تعویذ ہے۔ اور یہ زیارت امام فرماتے ہیں جناب صفوان سے کہ یا صفوان وجدت هذه الزیارہ مضمونۃ بهذا الزمان عن ابی وابی عن علی بن الحسین علیہ السلام، مضمونہ بهذا الزمان عن الحسین والحسین عن اخی الحسن، مضمونا بهذا الزمان والحسن عن ابی امیر المؤمنین علیہ السلام، مضمونا بهذا الزمان وامیر المؤمنین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مضمونا بهذا الزمان ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام، مضمونا بهذا الزمان وجبرائیل عن اللہ عز وجل، مضمونا بهذا الزمان۔ یہ ایک مسلسل ہے، تسلسل ہے اس حدیث کا، بہت لمبی حدیث ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، ضمانت کے ساتھ۔ فرماتے کہ محجوب وحاجتہ مقضیۃ من اللہ بالغا ما بلغت ولا یخیبہ۔ فرماتے ہیں یہ محجوب ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی اس زیارت کو پڑھے گا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو زیارت پڑھنے والا ہے اس کی آنکھوں کو اللہ سرور پہنچائے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اقبلہ مسرورا قریرا عینہ بقضاء حاجتہ، یعنی دعاؤں کی اس کی حاجت کو قبول کر کے اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ والفوز بالجنہ والعتق من النار، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کامیابی عطا کرے گا اور وہ جہنم سے آزاد ہوگا جو اس زیارت عاشوراء کو پڑھے گا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا صفوان اذا حدث لك حاجہ، اے صفوان جب تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ تمہاری پوری ہو، تو امام معصوم فرماتے ہیں فزر بهذه الزیارہ من حیث کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تو زری کے قریب ہے، روزے کے قریب ہے، حرم کے قریب ہے، چاہے تو بعید ہے، دور ہے، کسی اور کنٹری میں ہے، کہیں بھی ہے، اس زیارت کو پڑھو۔ ودعا بهذه الدعاء، اور زیارت پڑھنے کے بعد ودا کرو اس دعا کے ساتھ، یعنی یہ دعا القمہ پڑھو۔ پھر امام فرماتے ہیں وصل ربک حاجتک، اے صفوان اس طریقے سے تو یہ زیارت پڑھے گا اور دعا مانگے گا اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کو مانگ، تأتک من اللہ، تو وہ تمہاری حاجت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو زیارت عاشوراء پڑھے گا اور اس کے بعد دعائے القمہ کو پڑھے گا، پھر پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے جو بھی آرزو ہے، جو بھی خواہش ہے وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس کی حاجت جلد پورا ہوگی۔ اور فرماتے ہیں واللہ غیر مخلف وعدہ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے من کے ساتھ، اپنے لطف اور کرم کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ تو سامعین عزیز، اس زیارت عاشوراء کو پڑھ کر دعا مانگیں اور 2 رکعت نماز زیارت امام حسین السلام پڑھ کر دعا مانگیے، اللہ آپ کی عرضوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ ایام محرم ہے، ایام اذاں ہیں، کم از کم دن میں 1 مرتبہ پڑھیں اور رات میں بھی ہو سکے پڑھیں،
مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے گا۔ سننے والے صاحبان ایمان مومنین مومنات سے عرض ہے اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔